اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Sounds good. Speaker sounds good. Speaker sounds good. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اپنے محبوب حقیقی کا ایک چھوٹا سا میسج سن لیں، پھر باقی باتیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنى. بہت اہم بات ہے، بہت بڑی بات ہے. فرماتے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنى، بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میرا کہنا مانو گے بہت فائدہ ہوگا، بیٹا میرا کہنا مانو گے تیرا مستقبل سمجھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو میرا کہنا مانو گے تمہاری جھولی بھلائیوں سے بھر جائے گی. بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. باپ کہتا ہے بیٹا میرا کہنا نہیں مانو گے اپنا بڑا نقصان کرو گے. میں تیری بھلائی اور تیری ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھتا ہوں، اور جتنا تیری بھلائی کا جذبہ میرے دل میں ہے پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لے، ایسی بھلائی اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا انسان تجھے دنیا میں نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پالا پوسا ہے،
جو دن رات تمہیں میں نعمتیں دے رہا ہوں تو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور اگر تم میرا کہنا مانو گے تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، اور اگر کہنا نہیں مانو گے، جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، آگے اللہ تعالیٰ نے بات نہیں فرمائی کہ جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، یہاں بات روک دی۔ اور اس کے بعد اگلی بات کر دی، درمیان والی بات کو چھوڑ دیا، اگلی بات شروع کر دی۔ ارشاد فرمایا جنہوں نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی، پوری دنیا میں جتنے ہیرے موتی جواہرات سونا چاندی نقدی جو کچھ بھی ہے، فرمایا پوری دنیا کی چیزیں ان کے پاس ہوں گی، اور صرف پوری دنیا کی نہیں، فرمایا وَمِثْلَهُ، اور اس کے مثل اتنا اور بھی، اس جیسی بھری ہوئی نعمتوں سے ایک اور دنیا بھی، لَفْتَدَوْا بھی، وہ فدیہ دے کر وہ جان چھڑانا چاہیں گے کہ ہمیں معافی مل جائے۔ فرمایا اتنا نقصان ہو چکا ہوگا کہ وہ سب کچھ دے کے بھی تلافی نہیں ہوگی۔ تباہی پھر جائے گی۔ اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا ان لوگوں کے حصے میں جو اپنے رب کا کہنا نہ مان کر زندگی گزاریں گے، ان کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا، کسی بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، بہت بری طرح پھنس جائیں گے، ان کا حساب بہت ٹف ہوگا، ان کے پاس جان چھڑانے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور جب وہ کوئی بات نہیں پیش کر سکیں گے، جان نہیں چھڑا سکیں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ بھلا اس اندھے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو یقین ہی نہیں آتا۔ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی باتوں پر پورا یقین ہے کہ میرے رب نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اسی میں ہی میری بھلائی ہے، اسی میں ہی میرا فائدہ ہے، اسی میں ہی میری نجات ہے، جس کو یہ یقین حاصل ہو چکا ہے، فرمایا یہ شخص اس اندھے جیسا بھلا کہاں ہو سکتا ہے جس کو ابھی تک ان باتوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، اور آپ کو یقین کامل ہے کہ شہر جانے کا راستہ یہی ہے، اور آپ جانا بھی شہر ہی چاہتے ہیں، اور یقین بھی پورا ہے کہ راستہ یہی جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس راستے کو اختیار کریں جو راستہ شہر کی طرف نہیں جاتا۔ اگر شک ہو دو راستوں میں سے کہ پتہ نہیں یہ جاتا ہے یا یہ جاتا ہے، تو امکان ہے اس پہ بھی چل سکتا ہے، اس پہ بھی چل سکتا ہے،
شک کی بات ہے نا. اور اگر یقین ہے کہ یہی راستہ جاتا ہے اور یہ راستہ نہیں جاتا تو عقل سے فارغ ہی ہوگا جو اس طرف نہ جانے والے راستے پہ چلے گا. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیے. ارشاد فرمایا کہ جسے ہماری بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ حق اور سچ ہے، وہ یقین والا اس اندھے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جسے یقین نہیں آ رہا. تو اللہ درمیان میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. بات سے خود جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں. یعنی ہم نے جو حق اور سچ کی بات کی ہے تو جن کو یقین نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مت ماری ہوئی ہے. جن کو عقل ہے وہ تو ہماری بات کو مانیں گے، سمجھیں گے، اور جن کی مت ماری ہوئی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو یقین نہیں آئے گا، وہ نہیں مانیں گے. اس وجہ سے وہ دیکھیے جن لوگوں کی زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہے اللہ ان کو آنکھوں والا کہہ رہے ہیں، اور جن کی زندگی اللہ کے حکموں کے خلاف ہے اللہ ان کو اندھا کہہ رہے ہیں. اور آسان کر کے پیش کریں تو جو نماز کو پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ آنکھوں والا کہہ رہے ہیں، اور نماز کو چھوڑنے والوں کو اللہ اندھا کہہ رہے ہیں. یہ اندھوں جیسے، یہ اندھے ان دیکھنے والوں جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. یہ بے نمازی نمازیوں جیسے تھوڑے ہو سکتے ہیں. یہ روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت نہ کرنے والوں جیسے بھلا تھوڑی ہو سکتے ہیں. صبح و شام اللہ سے دعائیں کرنے والے، مناجات کرنے والے، نہ کرنے والے ان جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نہ کرنے والے ان جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. اور اللہ ان نہ کرنے والوں کو اندھا کہہ رہا ہے اور ان کو بے وقوف کہہ رہا ہے. تمہاری مت ماری ہوئی ہے کہ تمہیں یہ یقین نہیں آ رہا. باپ کہتا ہے بیٹا تجھے یاروں کی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے، میں تیرا باپ ہوں، میری بات پہ یقین نہیں آتا. تجھے تیرے فلاں نے کہہ دیا، تیرے رشتہ داروں میں سے کہہ رہا ہے، تیرے چاچے نے، مامے نے، تیرے پڑوسی نے، فلاں نے اس نے تجھے کہہ دیا، تجھے بڑا یقین آ گیا. بیٹا میں بھی تو تجھے کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں جہان والوں کی باتوں پہ تمہیں یقین آ رہا ہے، میں رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری بات پہ یقین نہیں آ رہا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. یہ اندھے بھلا ان جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت کی بات وہ تو عقل والوں کو سمجھ آتی ہے، بے عقلوں کو نصیحت کی باتیں تھوڑی سمجھ آتی ہیں. للذین استجابوا لربهم الحسنى. بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا. تو سارے ہم نیت کریں کہ ہم ایک ایک بات زندگی میں اپنے رب کا کہنا مانیں گے انشاءاللہ. مانیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے. دل چاہے گا پھر بھی مانیں گے، نہیں چاہے گا پھر بھی مانیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی جب دل میں آئے گا، جب طبیعت میں آئے گا تو ہم انشاءاللہ پھر نماز شروع کر دیں گے، پھر ہم نیکی شروع کر دیں گے.
بھائی جب دل میں آئے گا، جب جی میں آئے گا پھر شروع کر دیں گے، پھر تو تم نے جی کی بات مانی، خدا کی تو نہیں مانی۔ جی چاہے یا نہ چاہے، مالک اپنے ملازم کو کہتا ہے اٹھ پانی بھر، اٹھ صفائی کر، اٹھ بازار سے یہ لے کے آ۔ اب اس کا ہر وقت جی تو نہیں چاہ رہا ہوتا نا، لیکن کہنا ماننا پڑتا ہے۔ جی میرا مالک ہے، میں اس کے ہاں نوکری کرتا ہوں، یہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بندے جب تجھے رب نے کہا یہ کام کر، تیرا جی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، تو بس اللہ کا حکم ہے چل کر پھر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے ہاں سے انسان کو اعمال کا اجر اس کی تکلیف اور مشقت کے برابر ملتا ہے۔ ایک بندہ وہ اپنے جو ہے وہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور اذان ہوئی، مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کا ثواب تو اس کو بھی ملے گا، لیکن ایک بندہ گاہکوں کے جھرمٹ میں پھنسا ہوا تھا، چاروں طرف سے گاہکوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، یا وہ کسی مشکل میں، پریشانی میں، کام میں ایسا پھنسا ہوا تھا نکل نہیں سکتا تھا، یہ بھی چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آیا، گھر سے اٹھ کے وہ بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا۔ جو گھر سے آیا اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو یہ جھرمٹ سے نکل کے آیا ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، ہمیں جو نماز میں حلاوتیں ملتی ہیں، ہمیں جو نماز میں لذتیں ملتی ہیں، اور ہمیں نماز میں جو کیفیت بنتی ہے، اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹتا نہیں ہے، ہماری یہ والی نماز اور وہ جو ریڑھی کھوکھا چھوڑ کر آیا اور خیالوں سے بھری ہوئی نماز، فرمایا ہماری نمازوں سے اس کی نماز کہیں بہتر ہے۔ وہ قربانی کر کے آیا ہے، وہ قربانی کر کے آیا ہے۔ دین انسان کو بقدر مشقت ملتا ہے۔ دین کے لیے جو جتنی قربانی کرے گا، جتنی اللہ کے دین کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے مشقت اٹھائے گا، اتنا زیادہ نواز دیا جائے گا۔ بعض صحابہ اکرام نے فضیلت سنی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی شریف کے گھر میں کے قریب میں گھر ہوگا تو فضیلت کی بات ہے، درجے کی بات ہے۔ تو ان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا گھر مسجد نبوی شریف کے قریب بنا لیں، ہمارے گھر تھوڑا فاصلے پہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی، ارشاد فرمایا دور سے چل کے آؤ گے، آنے میں جو مشقت ہوگی تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ نماز کا اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمْ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، بھلائی ان لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، میری سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا، فرمایا آگ ہاتھ میں لینا آسان ہوگا، میری ایک سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بڑا اوکھا ہو جائے گا۔ داڑھی رکھنی مشکل، سر پہ ٹوپی رکھنا مشکل، مسواک کرنا مشکل، اپنی زندگی میں نبی کی طریقوں کو زندہ کرنا مشکل۔ فرمایا اس مشکل وقت میں اگر کوئی میری سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کو صرف سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 100 بندے جنہوں نے اپنے رب کے نام پر اپنی جان قربان کر دی شہید ہو گئے، فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اس کو میری ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ مشکل ہوگا نا بڑا۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، بھلائی ان لوگوں کے حصے میں آئے گی، ان کی جھولی میں بھلائی میں ڈالوں گا جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے۔ ساری دنیا نفع دکھا رہی ہے، ساری دنیا ہمیں جو ہے وہ چمکتی ہوئی چیزیں دکھا رہی ہے۔ آج آپ غور فرمائیں، ہر بندہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ لگا رہا ہے
کہ 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 کا 16 کیسے بنتا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے نہیں، چاروں ہاتھوں سے مال کیسے سمیٹ کر آئے گا، وہ اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان سارے جہان کا جدھر بلایا جا رہا ہے، تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تم ادھر دھیان نہ کرو، جدھر میں بلا رہا ہوں تم ادھر متوجہ ہو جاؤ، سب کچھ لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، وہ بھی اپنے بچوں کو ایسی ڈگریاں اور ایسی تعلیم اور ایسی چیزوں پہ لگا رہے ہیں کہ کہتے ہیں جی ان کا کل مستقبل اچھا ہو جائے۔ مستقبل کے اچھا ہونے کو کیا وہ تصور میں لا رہے ہیں؟ وہ یوں تصور میں لا رہے ہیں کہ رج کے کھا لے گا، بس یہ مستقبل روشن ہے۔ اگر بچے کو اس نے بھینس بنا دیا، اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو مستقبل روشن ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ لگا ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے ہمیں۔ کھانے کے لیے کوشش کرنا اچھا ہے، لیکن کھانے کے لیے اندھا ہی ہو جانا۔ ایک صاحب تھے نا، آنکھوں سے معذور تھے، تو کسی جگہ دعوت پہ گئے، اب ان بیچاروں کو نظر تو آتا نہیں تھا، ساتھ ایک اپنا جو ہے وہ خادم لے گئے۔ انہوں نے کہا یار روٹی شوٹی جب لگے گی اس وقت مجھے تو پتہ نہیں چلنا، تو تھوڑا سا ذرا مجھے اشارہ کر دینا تاکہ پھر میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، کھانا لگنے والا ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا کہ مجھے سگنل آئے گا، اشارہ ملے گا، کوئی کونی شونی لگے گی، پتہ چلے گا کہ بھی کھانا شروع ہو گیا۔ اب جو ہے وہ کھانا مہک آئی، لگنا شروع ہوا، اس نے سمجھا کہ لگ گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اس کا خادم تھا تو اس کو سکھایا سمجھایا ہوا تھا، تو یہ بیچارہ سیدھا ہو کے بیٹھنے لگا، غلطی سے ہی بازو لگ گیا۔ اب جب غلطی سے اس نے سمجھا کہ بھئی سگنل مل گیا، کام کاروائی شروع کریں، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، شروع ہو گیا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ہوا، ابھی کسی نے بھی شروع نہیں کیا۔ اور ویسے یہ ایک اسلامی طریقہ بھی ہے، اپنے گھر میں ہوں تو جب چاہیں آپ شروع کر لیں، لیکن اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اگر کسی کے ہاں مہمان جائیں تو پھر ہمیں راستہ یہ بتایا گیا کہ جب تک میزبان کھانے کا نہ کہے، اجازت نہ دے، تب تک نہ کھائیں۔ تو یہ ایک دینی مسئلہ بھی ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے جو ہے وہ غلطی سے کونی لگی اور اس نے کاروائی ڈال دی، سارے دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ہوا۔ اب اس نے ارادتاً قصداً اس کو کونی ماری کہ کیا کر رہے ہو، ابھی مقصد یہ تھا کہ ابھی تو کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے، تو یہ سمجھا کہ شاید میری رفتار کم ہے، اس نے کام اور تیز کر دیا۔ اب جب اس نے تیز کر دیا تو لوگوں کی توجہ اور زیادہ اس کی طرف بھی، یہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس نے تیسری کونی مار دی، اس نے اب دونوں جو ہے وہ ہاتھوں سے شروع کر دیا۔ اب لوگ دسترخوان سے تھوڑا پیچھے ہو گئے کہ بھئی یہاں تو عجیب تماشا شروع ہو گیا۔ اس نے چوتھی دفعہ جب کونی ماری کہ بھئی خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو، تو وہ اوپر گر گیا اور کہنے لگا سارا تم نہیں کھانا، مجھے نہیں کھانے دینا۔ تو آج ہمارا کھانے کے معاملے میں کچھ حال ایسا ہوا پڑا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کا حصہ میرے پاس آ جائے، بہن کا حصہ میرے پاس آ جائے، پڑوسی کا حصہ میرے پاس آ جائے، سامنے والے میرے جو دکاندار ہے اس کا حصہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس اگلوں کا بھی آ جائے اور پچھلوں کا بھی آ جائے، جو قبروں میں چلے گئے ان کا بھی آ جائے اور آنے والی نسلوں کا بھی میرے پاس آ جائے۔ پوچھو کیا بات ہے، کہتا جی میں تو اپنی ہنڈائی بیٹھا ہوں تو مینوں پوتریاں دی فکر ہے، اس کا بھی تو نہیں لینا ہے۔ پہلے کہتا تھا اپنے لیے کچھ کر رہا ہوں، پھر کہتا تھا بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اب کہتا ہے پوتوں کے لیے کر رہا ہوں۔ بھئی سب کا رزق تو نے اکٹھا کرنا ہے، اتنے بھوکے ہو گئے ہو۔
تیرے پاس آنے سے پھر رزق محفوظ ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے پاس ہے تو غیر محفوظ ہے۔ باپ کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا تو بچے کو تسلی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی جب باپ کی جیب سے نکل کر اس کی جیب میں نہیں آ جاتے، پریشان رہے گا، بار بار جو ہے وہ کہتا رہے گا۔ ابا تسلی بھی دے گا، بیٹا میرے پاس ہے میں کر دوں گا، پریشان کیوں ہوتے ہو، میں لے دوں گا آپ کو، تم پیسے گم کر بیٹھو گے، ضائع کر نہیں۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئیں گے اب سکون آ جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد روتا ہوا آ جائے گا، ابا جی وہ گم ہو گئے ہیں۔ تو ہم بھی یوں ہی سمیٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جب چوری ہو جاتے ہیں، جب ضائع ہو جاتے ہیں، جب نقصان ہو جاتا ہے، اور میرا تو سارا کاروبار رڑ گیا ہے، تو بھئی اللہ کے پاس ہی رہنے دیتے آپ۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری باتیں سمجھ آتی ہیں عقل والوں کو، اور جن کے دماغوں میں اور جن کی سوچوں میں روٹی اور بوٹی کا غلبہ ہو جائے پھر اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، پھر اس کو کہتے ہیں بلی نو خواب چھچڑے دے۔ وہ سوتی بھی ہے تو بیچاری اس کو خواب چھچڑوں کے آتے ہیں، چوہوں کے آتے ہیں، ہمیں بھی خواب وہی آتے ہیں۔ کبھی خواب آتا ہے چوری ہو گیا، اور کبھی خواب آتا ہے میرا سودا ہو گیا، اور کبھی خواب آتا ہے کہ اتنے فلاں جگہ سے پیسے مل رہے ہیں، بس اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو بلی کو خواب کبھی بخشش کا خواب نہیں آیا، کبھی جنت کا خواب نہیں آیا، اور کبھی مدنی کریم کا دیدار کا خواب نہیں آیا، کبھی صحابہ کرام کی مجلس کا خواب نہیں آیا، کبھی خواب نہیں آیا کہ میں نے خواب کے اندر 2 پارے قرآن پڑھے ہیں، کبھی خواب نہیں دیکھا کہ میں نماز جو ہے وہ خواب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایسے خواب نہیں آتے، قسمت والوں کو آتے ہیں، نصیب والوں کو آتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، انسان کو روٹی کھانی چاہیے، روٹی کا اتنا دیوانہ نہیں بن جانا چاہیے، کھانے کے سوا بات ہی کوئی نہیں آتی۔ وہ تو جانور ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی سوچ نہیں آتی، اس کو ہر وقت جو ہے وہ یہی سوچ آتی رہتی ہے کہ مجھے چارہ کہاں سے ملے گا، اس کو کوئی اور سوچ نہیں آتی، بس اس کو یہی آتی ہے، اس کو کھانے کی بس سوچ آتی ہے، اور وہ کھانا دیکھتا ہے، جو اس کو کھانا دے اس کو اپنا سجن سمجھتا ہے، جو اس سے کھانا چھین لے اس کو ٹکر مار دیتا ہے۔ اور اگر ہماری بھی محبت کا معیار یہی ہے، یہ میرا پتر بڑا اچھا ہے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک جگہ جانا ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے بڑے قصیدے گا رہا تھا، بڑی تعریف کر رہا تھا، اور ایک بیٹا اس کا وہ اس کے سامنے ہی پھر رہا تھا لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، جبکہ میری نظر اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ بہت تقوی والا ہے، نیکی والا ہے، علم والا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، اس کی کمر بار بار تھپکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا حضرت صاحب یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کرتے کرتے بالآخر کہنے لگا حضرت صاحب بس اس کے لیے دعا کریں، یہ تھوڑا سا رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اب جب اس نے مطلب بتایا تو فرماتے ہیں میں اندر باہر سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ۔ کہنے لگا یہ نا تھوڑا سا دہریہ ہو گیا۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتا،
سکھ خدا کو مانتے ہیں، ہندو خدا کو مانتے ہیں، عیسائی خدا کو مانتے ہیں، یہودی خدا کو مانتے ہیں، دنیا کے سارے کافر خدا کو مانتے ہیں، اگرچہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، کچھ اور بھی معاملات بھی کرتے ہیں۔ ایک بدبخت طبقہ ایسا ہے جو سرے سے خدا کے وجود کا ہی قائل نہیں ہے، کہتے ہیں دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی، خود بخود بنی ہے، انسان خود بخود بنے ہیں، یہ درخت خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یہ کائنات کا نظام سارا خود بخود چل رہا ہے۔ اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو باپ اس کی کمر تھپکا کے کہہ رہا ہے بس حضرت صاحب تھوڑا سا ہے، بس دہریہ ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں پتہ چلا کہ وہ پتر کماؤ تھا، وہ کمائی کر کے کھلاتا تھا، اس لیے اس کا کفر بھی قابل برداشت تھا۔ اگر ٹکا دے تو اس کا کفر بھی قابل برداشت ہے، اور اگر کوئی روٹی نہیں اس کو لا کے دینے کا سبب بن رہا تو اس کی تہجد بھی گوارا نہیں ہے، اس کی نیکی بھی پسند نہیں ہے۔ یہ تو بس مسیتڑ بن گیا۔ پتہ تو اس دن چلے گا اس جو ہے وہ دہریے کے بارے میں اور اس خدا سے ڈرنے والے کے بارے میں، جس دن تو قبر میں اترے گا اس دن پتہ چلے گا کہ جو تجھے مسیتڑ برا لگتا تھا، اس کی ہر قدم پر تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل رہی تھی اور جنت کے جھونکے آ رہے تھے۔ پتہ اس دن لگے گا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو چند چیزوں کا اجر و ثواب اس کو پیچھے بھی مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک اولاد نیک جو دنیا میں چھوڑ کے گیا، وہ اولاد جس کو اس نے نیکی پہ لگایا ہے، یہ نیکی میں زندگی گزارتی رہے گی اور ابا جان کو قبر میں اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب گٹھڑ بھر بھر کے پہنچایا جاتا رہے گا۔ بہرحال میں ان باتوں پہ جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس پوری دھرتی پر، پوری کائنات میں کہیں پہ کوئی اللہ کا پیغام بندوں کو سنانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اس دھرتی والوں پر، اس کائنات والوں پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، رحمت للعالمین محمد عربی کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی رحمت کو تمہارے پاس بھیجا۔ اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمیں اللہ کا پیغام سنائے، اللہ کا قرآن سنائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے۔ آج ادھر کی ادھر کی جو ہے وہ الٹی سیدھی ساری باتیں جو ہے وہ سنانے والے ہمیں دنیا میں مل جاتے ہیں۔ ہمارے وہ اسلاف بہت جو ہے وہ کم ہو گئے، نایاب ہو گئے کہ جو پوری پوری رات لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے رہتے تھے، اور سینکڑوں کا نہیں، ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا مجمع بیٹھ کے پوری پوری رات اللہ کا قرآن سنتے تھے، اور ان کے دل میں ٹھنڈ پڑتی تھی، سکون ملتا تھا۔ آج کہیں پہ بندری نچانے والا آئے تو مجمع جمع ہو جاتا ہے، ڈگڈگی بجائیں تو وہ لوگ بن بلائے آ جاتے ہیں۔ آج کوئی دنیا کے بارے میں کوئی لیکچر دینے والا آئے تو لوگ بغیر بلائے آ جاتے ہیں۔ آج زمینوں کے بارے میں، کاشتکاری کے بارے میں، زراعت کے بارے میں کوئی لیکچر دینے کے لیے آئے تو سارے لوگ بن بلائے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن سنانے کی بات کہے تو پھر تھوڑے سے ہی آتے ہیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو تیرے رب کے نازل کیے ہوئے قرآن کے اوپر یقین اعتماد ہے،
اور جس کو یہ یقین نہیں ہے فرمایا یہ اندھا ان جیسا کہاں ہو سکتا ہے۔ میرے حضرت انصاری رحمۃ اللہ علیہ صادق آباد میں فرمایا کرتے تھے، مجھے وہ بندہ جس کو قرآن آتا ہو، جس کو قرآن آتا ہو اور وہ قرآن خوب اچھا پڑھتا ہو، فرمایا میرے دل میں اس کے لیے محبت کی لہریں اٹھتی ہیں۔ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والے، جیسے آپ لوگ قرآن سن رہے ہیں، اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں بتاؤں میں کیا کہتا ہوں؟ جب میرا قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو پھر میری طرف سے اسی لمحے رحمتیں یوں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا کہنا ماننا ہے تو کیسے مانو، کن کن باتوں میں میری بات کا خیال کرو۔ تو ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ وہ لوگ جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ گل دا پکا، اپنی گل دا پکا۔ الذین قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقین کرو کہ جنہوں نے کہا ہمارا پالنہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اپنے گل تے پکے ہو گئے، اللہ ان کو کیا ہوگا؟ فَمَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ۔ ان کے پاس تو ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ آ کے ان کو کہیں گے میاں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں، تم نے ہمارے ساتھ یاری نبھانے کا حق ادا کر دیا، تم اپنی بات پہ پکے رہے، لہٰذا اب تم ہمارے پاس آ رہے ہو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ تو ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے اپنے وعدے وفا کیے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ہم نے کوئی؟ سارے دوست ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھی اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اچھا چلو، بعضوں کو تو پتہ ہے، بعضوں کو نہیں بھی پتہ کہ کیا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو چلو اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیں، تازہ کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہم نے۔ جب نوکر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو ان کے درمیان میں بھی وعدہ معاہدہ ہوتا ہے نا، کہ میں اتنے گھنٹے ڈیوٹی کروں گا، اور وہ کہ مالک کہتا ہے میں اتنی تجھے تنخواہ دوں گا، یہ سہولیات میری طرف سے ہوں گی۔ جب کرایہ دار کرائے پہ مکان لینے کے لیے جاتا ہے تو ان کے درمیان میں بھی آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، اتنا کرایہ دو گے اور میرے مکان کا یوں یوں خیال کرو گے، ان چیزوں میں کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے۔ تو یہ معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے رب سے بھی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا تھا تم میرے بندے بننا، تم میری عبادت کرنا، بندگی کرنا، تم میرے بندے بننا، بندہ بندگی سے ہوتا ہے، تم میرے بندے بننا اور میں تمہارا رب بن کے تمہیں دکھاؤں گا، تمہیں کبھی کسی موڑ پہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں میں لاوارثہ نہیں ہونے دوں گا، تم میرے بندے بننا۔ اللہ ہم نے یہ عہد کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا ہم نے سب نے، پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، بندگی اور عبادت صرف اور صرف تیری کریں گے، بندگی اور عبادت صرف اور صرف تیری کریں گے، پوجا تیری کریں گے، اور سر تیرے سامنے جھکائیں گے، اور اپنی جانی مالی بدنی عبادتیں سب تیرے اوپر نچھاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندگی اور عبادت تو آدم نے بھی کی، اور نوح نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، اور موسیٰ نے بھی کی، اور عیسیٰ نے بھی کی، اور بڑے پیغمبروں نے اور ان کے امتیوں نے بھی کی، تم کیسے کرو گے؟
ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بندگی کی اور انہوں نے ہمیں سکھائی، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو ہم کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ہم نماز کون سی پڑھیں گے؟ محمدی نماز پڑھیں گے۔ ہم اپنی صورت کون سی بنائیں گے؟ محمدی صورت بنائیں گے۔ ہم اپنا لباس محمدی بنائیں گے، ہم اپنا گھر بار معاشرہ محمدی بنائیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، ہم اس کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے دائیں کیا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے بائیں کیا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے جائیں گے۔ ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ پیر ہے، ہمارا وہ رہبر ہے، ہمارا وہ مرشد ہے، ہمارا وہ محسن ہے۔ کون؟ جو ہمیں مدنی کریم کے طریقے بتائے، جو ان کے اخلاق ہمیں سکھائے، جو ان جیسی زندگی گزارنے کی ہمیں تعلیم اور تربیت دے، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا پیر ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ بات، اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہوا نا، اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا ہوا ہے، اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، ہم اپنی بندگی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ وہ اپنی ربوبیت سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں دے گا۔ بچہ ماں باپ کا بچہ بن کے رہے تو وہ کپڑے بھی لے کے دیں گے، وہ جوتا بھی لے کے دیں گے، وہ اس کو دوائی دارو بھی لے کے دیں گے، وہ اس کو تعلیم کا خرچہ بھی دیں گے، وہ اس کو جیب خرچ بھی دیں گے، وہ اس کو سواری اور بائک بھی لے کر دیں گے، وہ اس کی شادی بیاہ بھی کریں گے، وہ اس کا کاروبار بھی سارا دیکھیں گے۔ بچہ بچہ بن کے تو رہے نا۔ پتر اگر پتر بن کے رہے گا تو پھر باپ کو باپ بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے باپ ہونا فخر ہوتا ہے، اس کے لیے باپ ہونا شرف ہوتا ہے، اس کے لیے باپ ہونا اعزاز ہوتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات کو دل و جان سے خوشی سے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، باپ کو تو پھر لاکھوں مجبوریاں، لاکھوں عوارض پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو قدرتوں والا، خزانوں والا ہے۔ ہم بندے بن کے رہیں تو اس کو ہماری ضرورتیں پوری کرنے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں صحت بھی دے دے گا، وہ ہمیں عزت بھی دے دے گا، وہ ہماری زندگی میں بھی برکتیں ڈال دے گا، وہ ہمارے دل کو سکون بھی دے دے گا، وہ ہمیں خوشیاں بھی عطا فرما دے گا۔ پھر وہ آ جائیے اسی آیت کی طرف جو شروع میں نے پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا۔ مانیں گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ خانقاہوں میں یہ جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ ہم کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حکموں پر اپنی زندگی کو لگانا ہے، اپنے آپ کو نبی کے طریقوں پر لگانا ہے، اپنی زندگی کو بندگی والا بنانا ہے، اور ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ مقصد لے کر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں۔ میں دوبارہ جا رہا ہوں، میرے اس عہد معاہدے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، میرے اعمال میں سستی ہو گئی، میری نمازوں میں کمزوری آ گئی، میری سچائی میں کمی آ گئی، میرے نیکی میں کمزوری آ گئی۔ یہ نیکیوں میں اور نیک اعمال میں کمی آنا گویا کہ بندہ ہونے میں کمی آ گئی ہے۔ میں صحیح معنوں میں وہ بندہ نہیں رہا، تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر مہینے یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے بن جائیں۔ بندہ بننا نہیں، بندے بن جائیں ہم، اللہ میں بنا دے۔ ہمارے مرشد عالم دادا پیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے کام آسان ہیں، لیکن صحیح معنوں میں بندہ بننا، صحیح معنوں میں انسان بننا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کا دنیا میں آنا آسان، اور انسان کا صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ مشکل کام۔ اور پھر آگے فرمایا کرتے تھے جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے۔ ہم جب بننے بیٹھیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ فرنیچر بنانا آسان ہے، لوہے کے جو ہے وہ گاڑیاں بنانا آسان ہے، بلڈنگیں بنانا آسان ہے، سارے دنیا جہان کے کام آسان ہیں، بندے کو بندہ بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے۔ تو بہرحال آج
ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دل میں شکوہ آتا رہتا ہے اس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے. وہ یہ ہے کہ ہر بندہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا رستہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ میرے سامنے آ جائے کہ میں خوشیوں سے زندگی گزاروں، میری زندگی میں خوشی آ جائے، میری زندگی میں سکون آ جائے. ہے نا بھائی، ہر بندہ چاہتا ہے نا. اب اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں پریشان کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعضوں کو 50 روپے بھی پکڑا دیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کو 1000 روپے بھی پکڑائیں تو منہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے خوش ہونا ہی نہیں ہوتا. تو جو ماں باپ کے کسی بھی معاملے پر خوش ہو جایا کریں، جیسا انہوں نے فیصلہ کیا خوش ہو جائیں، ماں باپ ان سے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا نصیب بنایا نا، میں نے جو کچھ بھی تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے، تم مجھ سے خوش ہو جاؤ. اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے خوش ہو جاؤں گا. تم مجھ سے خوش ہو جاؤ، تم میرے فیصلوں پہ ناراض نہ ہوا کرو، منہ نہ بنایا کرو، اندر سے ٹیڑے نہ ہوا کرو، تم میری نعمتوں پہ خوش ہونا سیکھو. اللہ میں ایسے بھی راضی اور اللہ میں ایسے بھی راضی. اللہ تو نے میرے لیے یہ فیصلہ مقدر کیا. ہم اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ اس نے کیا اور یہ اس نے کیا. آپ کا مقدر لوگوں نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی نہ ہو، اللہ کی منشا نہ ہو تو انسان کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. تو پھر اس کا ایک بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ یہ جو زندگی میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ پھر اللہ رب العزت نے ہی رکھی ہوئی ہیں نا. اور اللہ رب العزت ہمیں خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر پریشانیاں بھی دیتے ہیں. جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ زیادہ پیار کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ بچوں سے، چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو پیار سے اٹھا لیا تو مجھے میرا پیار کا وہ جذبہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس کو چونٹی کاٹ دیتے ہیں، اس کو کان مروڑ دیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں. وہ بچہ روتا ہے، اس کو یوں لپک کے اس کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں اور سینے سے لگا کے اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں. دراصل یہ جو اس نے اس کو رلایا ہے، زیادہ پیار کرنے کے لیے رلایا ہے، دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا ہے نہیں کیا نا، پیار کی وجہ سے کیا ہے. تو اللہ رب العزت بھی یہی معاملہ فرماتے ہیں. اذا احب اللہ عبدا، میرے آقا مدنی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، تو پھر اللہ اس کو کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ روتا ہے تو اللہ پھر اس سے پیار کرتے ہیں. اور اگر بچے کو پیار کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ منہ بنایا اور وہ بھاگ پڑا، وہ کہے گا یار میں نے تو تجھ سے پیار کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، تو ناراض ہی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں میرے بندے، میں نے تو تجھ سے پیار کے لیے یہ کیا تھا، تو نے جا کے لوگوں کو میری شکوے شکایتیں شروع کر دی. تو میرے پاس آتا نا، میں تجھے نوازتا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہ پریشانیاں کیوں دیتے ہیں؟ آپ کا بچہ امتحان دیتے ہوئے اس کا خون خشک ہو رہا ہوتا ہے اور روز آ کے آپ کے سامنے روتا ہے، ابو جی مجھ سے امتحان نہیں دیے جاتے، مجھ سے پیپر نہیں دیے جاتے، میں بہت ٹینشن میں ہوں. جس دن سے میں نے جو ہے وہ ایگزام کا جو ہے وہ سنا ہے، اعلان اناؤنسمنٹ میں نے سنی ہے، اس دن سے میں بہت پریشان ہوں. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تیرا اس میں فائدہ. کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی ڈر کیوں گئے؟ تیرا اس میں فائدہ ہے بیٹا، امتحان دو گے تمہارا اس میں فائدہ ہے، دینا پڑے گا. خود ماں اس کو چھوڑ کے آتی ہے، آج تیرا پیپر ہے چھٹی نہیں کرنی، کہتا طبیعت خراب ہے، کہتی مجھے پتا جتنی خراب ہے، چلو پیپر دے کے آؤ.
تو پیپر دینا پڑے گا. یہ پیپر کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ یہ امتحان کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ یہ مشکل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈال رہا ہے؟ جب کسی چیز کو چمکانا ہوتا ہے تو پھر اس کو رگڑنا ہوتا ہے. جب لوہے کے اوپر ریگمار لگتا ہے تو وہ پھر اس میں چمک پیدا ہوتی ہے. جب سونے کو آپ نے نکھارنا ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ آگ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وہ پھر اس کے اوپر سے ساری میل اتر جاتی ہے. تو یہ بھٹی جو ہے وہ انسان کو یہ آزمائشوں میں، مسائل میں اللہ رب العزت اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ اور نکھر جائے، یہ اور اس کے اوپر رنگ آ جائے، یہ اور نوازا جائے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کرتے ہیں. اب آ جائیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ آزمایا ہے، سب سے زیادہ تکالیف میں پہنچایا ہے، سب سے زیادہ غموں سے گزارا ہے، انتہا کی تکلیفیں پہنچی ہیں، تو اس جماعت کا نام انبیاء علیہم السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو اتنی مشکلات، اتنے مسائل کہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا. ایسا بھی ہوا کہ ان کو پکڑ کر زندہ حالت میں دیوار کے اندر کھڑا کر کے دیوار کو تعمیر کر دیا گیا. اور ایسا بھی ہوا کہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا. ایسا بھی ہوا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ایسا بھی ہوا کہ ان کے سر کے اوپر آری چلا دی گئی. یہ سب کچھ ہوا ہے انبیاء کے ساتھ. تو ہمارے اندر اتنی چونکہ ہمت نہیں ہے، ہم اتنا برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اس وجہ سے جب ٹیوب پرانی ہو جاتی ہے نا موٹر سائیکل کی، تو رگڑتے تو ہیں اس کو کہیں سے، اگر ہوا نکل جائے اس کی تو اس کو رگڑتے تو ہیں، لیکن وہ پرانی ہوتی ہے، بوسیدہ ہوتی ہے، پھر تھوڑا ہی رگڑتے ہیں. اس جگہ کو وہاں جہاں پنچر لگایا جا رہا ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے نہیں رگڑا جا رہا، اس کو اور پکا کرنے کے لیے رگڑا جا رہا ہے. اب کسی دوسری جگہ سے وہ لیک ہوگی، یہاں سے نہیں ہوگی. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں جب حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو آپ اپنے بچے کو 1.5 سال میں 1.5 سال میں آپ اس کو گودی میں اٹھاتے ہیں، پھر آپ اس کو اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو بازو سے پکڑ کے چلاتے ہیں. چلو اب دشمنی کی وجہ سے، پہلے پیار تھا اب دشمنی ہو گئی ہے. کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو اس کو چلانے میں؟ یہ چلانے میں جو اس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اس کی ٹانگوں کو مضبوط کر رہے ہیں ساری زندگی، تاکہ اپنی پاؤں پہ یہ چل سکے، یہ میرا محتاج نہ رہے. اللہ رب العزت بھی جب بندے کو مضبوط فرماتے ہیں، اس کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی حالات اور مسائل سے اس کو گزارتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے بدگمان نہ ہوا کریں، اللہ سے بدگمان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ انسان کو جب نعمتیں دے کے پیار کر رہا ہوتا ہے تو نعمتیں لے کر اس سے زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں لے کر اس سے اس وقت زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں سمجھ والی ہیں، سمجھداروں کی، عقل مندوں کی باتیں ہیں. تو سمجھداروں کی، عقل مندوں کی باتیں انسان کو بے وقوفوں سے نہیں ملتی ہیں، وہ عقل مندوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پھر انسان کو ملتی ہیں. جن کو سمجھدار کہا جاتا ہے، جن کو عقل مند کہا جاتا ہے، انہی کو علماء کہا جاتا ہے، انہی کو اولیاء کہا جاتا ہے، انہی کو بزرگان دین کہا جاتا ہے، انہی کو اللہ والا کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ عقل کی دولت آتی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو پھر عقل آ جاتی ہے. بالکل ہنر والے کے پاس بیٹھنے سے ہنر آتا ہے، اور علم والے کے پاس بیٹھنے سے علم آتا ہے، اور جاہل بندے کے پاس بیٹھنے سے جہالت آتی ہے، اور انسان کو عقل مندوں کے پاس بیٹھنے سے پھر عقل اور دانائی آتی ہے. اور جسے عقل اور دانائی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے عقل اور دانائی دے دی اس کو ہم نے بہت زیادہ خیر عطا فرما دی. تو اللہ والے، یہ اللہ رب العزت نے حکمت کے خزانے بنائے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر وقت گزارنے سے انسان کو اس جہان میں جینا آ جاتا ہے، وقت گزارنا آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری کامیابی اور ہماری سعادت مندی اس بات میں ہے کہ ہم اپنی من مرضی نہ کیا کریں، ہم اپنے رب کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں. اور رب کا فرما بردار بننے کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے. بس یہ بات سیکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی آ جائے. تو آج ہر بندہ
پیروں فقیروں کے پاس دم کروانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، تعویذ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور ادھر ادھر کے اپنے مسئلے لے کر پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہو کسی اللہ والے کے پاس گیا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے رب کی فرما برداری کرنے کا طریقہ بتاؤ؟ اپنی مرضی پوری کروانے کے لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں، میری مرضی کے مطابق کھانا بنا دو، میری مرضی کے مطابق مجھے کپڑا بنا دو، میری مرضی کے مطابق مجھے جوتا بنا دو، میری مرضی کے مطابق مجھے رشتہ دلوا دو، میری مرضی کے مطابق میرا مکان بنوا دو، میری مرضی کے مطابق میری ساری زندگی کی ترتیب بنا دو۔ کبھی ایسی بھی کسی جگہ پہ جائیں جہاں ہم جا کے کہیں اللہ کی مرضی کے مطابق مجھے ڈھلنا سکھا دو؟ تو یہ خانقاہیں اللہ کی مرضی میں ڈھلنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر اسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہو اور اللہ رب العزت کے حکموں پر چاہتے نہ چاہتے ہم فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو اللہ کا فرما بردار بنے گا، خیریں بھاگ بھاگ کر اس کی طرف آئیں گی، سعادتیں بھاگ بھاگ کر اس کی طرف آئیں گی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوگا اور اللہ اپنے بندے کو خوشیاں پہنچانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، سارے دوست نیت فرما لیں، ارادہ فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی سے اللہ کی ناراضگی کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ناراضگی ایک ہی دن میں ختم نہیں ہوتی ہے، ایک ایک کر کے ختم کریں، ایک ایک کر کے ختم فرمائیں۔ اگر آپ ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو نکالیں گے تو انشاءاللہ ایک دن فتح پھر ہماری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم صرف جو ہے وہ یہ سوچیں گے نہیں میں نے کل سے ٹھیک ہو جانا ہے، تو کل سے کوئی نہیں ٹھیک ہونا، اسی طرح ہی رہنا ہم نے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ تم ہمیشہ سچ بولو۔ کیا کرو؟ ہمیشہ کیا کرو؟ سچ بولو۔ فرمایا جو سچ بولے گا یہ سچائی اس کو نیکی کے رستے پر ڈال دے گی، اور جو نیکی کے رستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولے گا تو فرمایا یہ جھوٹ بولنا اس کو گمراہی کے رستے پر ڈال دے گا، اور جو گمراہی کے رستے پر جائے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو آج کے پورے بیان کا خلاصہ، نچوڑ سبق کیا ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولا کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے، سارے نبی سچے ہوتے ہیں مگر ہمارے نبی کی سچائی کے کیا کہنے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سچے نبی کے امتی بھی سچے ہوتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ سچ بولنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو آج سے ہم نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا دیا ہوا نسخہ ہے، جو بندہ سچ بولنا شروع کر دے گا یہ سچائی اس کو نیکی کے رستے پر لا کھڑا کرے گی، اور جو نیکی کے رستے پر آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی والی زندگی عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اکرام کے ساتھ رہنے کا جو حکم فرمایا تو وہاں پر ان کو اولیاء نہیں کہا۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اولیاء نہیں کہا، حالانکہ اور بہت ساری جگہوں پر اولیاء کہا ہے، لیکن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو سچا فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پاس آنا جانا شروع کر دو تو تمہیں سچائی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سچی جماعت کے ساتھ، اللہ کے جو اولیاء برگزیدہ لوگ ہیں، جو باتوں کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے، جو رب کے ساتھ بھی سچے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات توبہ کی نیت فرما لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ اور ارادہ فرما لیں۔
کہ سارے حضرات اپنے زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو بنائیں گے، سنواریں گے۔ تو خطبہ سنیے اور توبہ کی نیت فرما لیجئے، اور اس توبہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا کر لیجئے۔ اللہ تو ہماری اس توبہ کو دیکھ بھی رہا ہے اور تو ہماری اس توبہ کے کلمات کو سن بھی رہا ہے۔ سچے دل سے ہم تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم سچے بننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری اس نیت اور ارادے کو قبول فرما اور ہمارے لیے سچائی کا رستہ آسان فرما۔ خطبہ سنیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ۔ کوشش کریں کوئی زبان اس پاک کلمے کے پڑھنے سے محروم نہ رہے۔ اس کے پڑھنے سے زبان بھی پاک ہو جائے گی، دل بھی پاک ہو جائے گا، اور گناہوں بھرا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو سچائی پر اور نیکی پر لگانے کی نیت کی اور وہ اس نیت سے جو ہے وہ اللہ والوں کے سلسلے میں جڑے، ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے بتائے ہوئے چند ایک اوراد و وظائف جن کے کرنے سے یقینی درجے میں انسان کو سچائی والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے اور نیکی تقوی والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک دن اللہ تعالیٰ وہ دکھاتے ہیں کہ جس دن اللہ کا وہ مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر اللہ کے دوستوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ دوسرا عمل درود شریف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ تیسرا عمل قرآن شریف کی تلاوت روزانہ 1 پارہ یا آدھا پارہ، اور چوتھا عمل کہ صبح و شام 15-20 منٹ ساری دنیا کے خیالات کو دل سے نکال کر اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو منور کرنے کی کوشش کرے، کہ نیت کرے کہ اللہ والوں کے دلوں میں نور میرے دل میں پہنچ رہا ہے اور میرے دل کی سیاہی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرے مرشد کے دل سے پہنچا ہوا نور میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کو جو ہے وہ موزن کرنے کا سبب بن رہا ہے، اور میرا دل اللہ کے پیار اور محبت سے بھرا ہوا اس کیفیت میں کہ میرا دل جو ہے وہ اس کی دھڑکنوں میں سے مجھے اللہ کے نام کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میرا دل اللہ اللہ بولتا ہے، اور میں اس کو سنتا ہوں روزانہ صبح بھی اور شام بھی 15-20 منٹ دل کی اللہ اللہ سننے کی مشق کرے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور چھٹا عمل کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑا رہے، ان کی مجلس میں اور ان کے بیانات میں اہتمام سے شریک ہوتا رہے، اور اپنے اعمال کے بارے میں ان کو مطلع کر کے ان سے رہنمائی لیتا رہے۔ یوں انسان سیکھنے سکھانے کے اس جو ہے وہ تعلق کو مضبوط بنائے اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی فکر فرمائے۔ اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسی دل والے ذکر کی مشق فرمائیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ من کی مرادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنے نیک لوگوں کی برکت سے دور قریب سے علماء اور صلحاء اور حفاظ اور قراء اللہ کے نیک بندے جمع ہیں، مسافر جمع ہیں، اور اس مجمع میں جو ہے وہ اللہ کے مقبول بندے جمع ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے من کی مرادیں اور دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دیں گے۔ سارے حضرات تھوڑی دیر کے
کے لیے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل سے غیر کے خیال کو نکالیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور فرمائیں اور اپنے دل میں اللہ اللہ سننے کی کوشش فرمائیں۔ سارے حضرات اپنے دلوں میں متوجہ ہو جائیں۔ جو جتنا زیادہ دل کی طرف متوجہ ہو کر دل کی اللہ اللہ کو محسوس کرے گا، اتنا اللہ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر زیادہ پڑے گی۔ تو سارے حضرات کوشش فرمائیں کہ میرا دھیان ادھر ادھر جو ہے وہ نہ بھٹکے، بلکہ کچھ دیر کے لیے اللہ کی یاد میں گویا کھو سا جاؤں اور میرے دل کی بس اللہ اللہ مجھے محسوس ہونے لگ جائے۔ آنکھیں بند ہوں، سر جھکا ہوا ہو اور دل کی آواز ہم سننے میں لگے ہوئے ہوں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اے دنیا جو فنا دی بائی، اے دنیا جو فنا دی بائی، تے جتے ہر مہمان لکھا آئے تے لکھا ٹر گنی، تے جڑا ٹر گیا وقت نہیں بلدا، پیر پیغمبر من رب دی رضا ہے، نہیں موت دا ویلا ٹلدا، بندیا کرنے تارا سے دنیا ملدا، بندیا وقت کرنے لے تارا سے دنیا ملدا، او بندیا مٹی دیا، او بندیا مٹی دیا، مٹی بانجو مٹی ہونا آدھی بلے بلے، آج مٹی دے دے بندیا کل مٹی دے تھلے، او بندیا اللہ دیا، بندیا اللہ دیا، او بندیا دے اللہ ہی اللہ بول، پورا پورا بول، تے سونی مٹڑی بولی بول، بندیا مٹی دیا، بندیا مٹی دیا، کسے ذات نے پوچھنی تیری، منج چکیا نہیں لاڑی تیری، کسے ذات نے پوچھنی تیری، منج چکیا نہیں لاڑی تیری، ایویں کرنے میری میری، تمہیں مٹی دی تیری، بندیا مٹی دیا، بندیا مٹی دیا، بندیا مٹی دیا،
جان چھڑ کے سجڑوں ہسدا ہسدا بیڑا چار دناں دے میلے جوگیاں والا پھیرا جوگیاں والا پھیرا بندیا مٹی دیا او بندیا مٹی دیا او بندیا مٹی دیا کسے ذات نے پوچھنی تیری منی چکیا میں لاری تیری کسے ذات نے پوچھنی تیری منی چکیا میں لاری تیری ایویں کرنے میری او تو مٹی دی تیری او بندیا مٹی دیا او بندیا اللہ دیا او بندیا اللہ دیا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں پر پردہ پوشی فرما، زندگی کی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما. اللہ بھولے بھٹکے بندے تیرے در پہ آ پہنچے ہیں. اللہ بھولے بھٹکے بندے تیرے در پہ آ پہنچے ہیں. صبح کا بھولا شام گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. اے اللہ زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے تیرے بندے تیرے در پہ آ گئے ہیں. تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں. اب تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں. تیرے ہی آگے اپنے سر کو جھکائے ہیں. اب ان سب کو کر دے عطا، ہم سب کو کر دے عطا اپنی الفت رضا. ہمارا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، ہم تیرے سامنے جھک رہے ہیں خدا. ہمارا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میرے مالک مہربانی فرما. اے اللہ ہمارا رب بھی تو، ہمارا مالک بھی تو، ہمارا خالق بھی تو. اللہ ہمارا پالنہار بھی تو، ہمارا مشکل کشا بھی تو، اور ہمارا حاجت روا بھی تو. یا اللہ مہربانی فرما. تیرے بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، شرمسار ہیں. اللہ تیری طرف سے اپنا دھیان ہٹا کے، توجہ ہٹا کے ہم نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا. یا اللہ ہم نے دیکھا کہ بچہ اپنی ماں کو گم کر بیٹھے تو پھر کبھی اس جو ہے وہ عورت کے پاس یہ سمجھ کر کہ شاید یہ میری ماں ہے، شاید یہ میری ماں ہے، شاید یہ میری ماں ہے، پریشان ہوتا پھرتا ہے. اس کو ممتا کا وہ ممتا، وہ پیار اس کو کہیں نہیں ملتا، اس کو کہیں سے نہیں ملے گا. جہان کی ساری عورتوں کے پاس وہ چلا جائے، اس کو کہیں سے ماں کی ممتا نہیں ملے گی. اگر وہ ماں کے پاس چلا جائے اس کو فوراً ماں کی محبت اور ممتا مل جائے گی. اے اللہ ہم تو تیرے تھے اور تو ہمارا تھا. اے کریم آقا ہم نے تیرا در چھوڑ کر مخلوق کو جو ہے وہ ہم نے اپنی جو ہے وہ اپنی منزل اور مقصود بنایا.
दर दर के धक्के खाए, दर दर की ठोकरें खाई, न जहां में अमा मिली, न जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। या अल्लाह, बंदे को सुकून मिलना है तो तेरे दर से मिलना है, बंदे को राहत मिलनी है तो तेरे दर से मिलनी है। या अल्लाह, इसको खुशियाँ मिलनी है तो तेरे दर से, अल्लाह इसकी बिगड़ियाँ बननी है तो तेरे दर से, अल्लाह इसके अटके कामों का होना है तो वो तेरे दर से। या अल्लाह, तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं अब, अल्लाह तेरे बंदे तेरे दर पे आए हैं अब, और तेरे ही आगे सर को झुकाए हैं अब। मुश्किलें हल करो है सबके मुश्किल कुशा, मुश्किलें हल करो है सबके मुश्किल कुशा। हमारा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, हम तेरे सामने झुक रहे हैं खुदा। हमारा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह खुले आसमान के नीचे तेरे सामने इन्होंने झोलियां फैला दी, हाथ उठा दिए, अल्लाह दूर का सफ़र करके, मुशक्क़त बर्दाश्त करके, अपनी बीमारी और अपनी कमज़ोरी और बुढ़ापे को पसे पुश्त डाल के अल्लाह ये तेरी तरफ लपके और तेरी तरफ बढ़े। इनके दिल से ये सदा आई थी, इनके दिल ने इन्होंने इनको मजबूर किया था कि अल्लाह के दर के अलावा तुम्हारे लिए कोई जाए पना नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ एक तुम्हारा अल्लाह है। तुम अपने अल्लाह के दर पे जाओ, तुम्हारा मसला हल होगा, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और तुम्हारी आखिरत भी बनेगी। और तू ऐसा करीम है कि तू तो अपने बंदों के बारे में अपने बंदों से कह देता है, मेरे बंदों, मेरा भूला भटका बंदा मेरा दर छोड़ के अगर तुम्हारे दरवाजे पे भी कभी आ जाए तो मेरे बंदे को झिड़कियां ना देना, इनकार ना करना, जाने वाले को कहा मेरे अलावा किसी के दरवाजे पर ना जाना, और जिनके दरवाजे थे उनसे कहा मेरा बंदा आ जाए तो उसको झिड़कियां ना देना, उसको इनकार ना करना, उसको दे देना, मैं तुम्हें और ज़्यादा दे दूंगा। या अल्लाह, अगर तेरा बंदा गलती से तेरे बंदों के दर पे चला जाए, तू कहता है झिड़कियां ना देना, इनकार ना करना। आज तो तेरे बंदे तेरे बंदों के दर पे नहीं, अल्लाह तेरे दर पे आए हैं, अल्लाह तेरे दर पे आए हैं। अल्लाह इस मजमे को झिड़कियां दे के वापस ना कर देना, अल्लाह झिड़कियां ना दे देना कि तुम मुझसे मांगने आ गए हो, तुम अपने अमल तो देखो, तुम अपनी ज़िंदगी को देखो। या अल्लाह, इनकार ना करना, झिड़कियां ना देना, जैसे कैसे भी हैं सखी के दर पे अल्लाह आ पहुँचे हैं, गिरते पड़ते तेरे दर पे पहुँच गए हैं। या अल्लाह, अपने दर पे आने वालों की लाज रख ले, अल्लाह लिहाज फरमा ले, अल्लाह करम फरमा दे। ऐ अल्लाह, कई मर्तबा सखी के दरवाजे पे जब भिखारी आता है तो सखी उसको सर से लेके पाँव तक देखता है, ये हकदार तो नहीं है, मगर फिर उसको लिहाज आ जाता है कि ये मोहताज बनकर, सवाली बनकर मेरे दरवाजे पे आया है, हकदार नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं इसको दे देता हूँ। या अल्लाह, बंदे बगैर इस्तेहकाक के दे देते हैं। अल्लाह, अगर आज हम बख्शिश के हकदार नहीं हैं, आज हम तेरी रहमतों के हकदार नहीं हैं, तेरी अताओं के हकदार नहीं हैं, तो अपने लुत्फ़ व करम का मामला फरमा, तो अपने फजलो करम का मामला फरमा। अल्लाह, हमें आपने जो कुछ दिया है हमारे इस्तेहकाक की वजह से नहीं दिया, अल्लाह आपने अपने करम से दिया है, आपने अपने फजल से दिया है। अल्लाह, बिला इस्तेहकाक अता फरमा, अल्लाह मेहरबानी फरमा, अल्लाह अपनी करीमी का सदका दे दे, अपनी रहीमी का सदका दे दे, अपनी सत्तारी का सदका दे दे, अपनी गफ्फारी का सदका दे दे। या अल्लाह, हमने हार मान ली है, या अल्लाह हमने हार मान ली है। अल्लाह, हम तुझे नाराज़ करके अपना बड़ा नुकसान कर बैठे, आज हाथ जोड़ के तुझे मनाने आए हैं। अल्लाह मान जा, अल्लाह मान जा। या अल्लाह, हम सुबह तौबा करते हैं, शाम तक तोड़ बैठते हैं, शाम तौबा करते हैं, सुबह तक तोड़ बैठते हैं। या अल्लाह, हम अपने नफ्स के हाथों बेबस हो गए, हम शैतान
के आगे बेबस हो गए। इन दुश्मनों के मुकाबले में तू हमारी मदद फरमा और हमें अपनी फरमाबरदार बंदों में शामिल होना नसीब फरमा। हमारी पेशानी के बालों से पकड़ ले और हमें हिदायत के रास्ते पे चला। या अल्लाह, दुनिया की हर चीज़ हमें अपनी तरफ खींच रही है। रब्बा, तू हमारी मदद फरमा, हमें तू अपनी तरफ खींच ले। या अल्लाह, हमें तू अपनी तरफ खींच ले। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत का जाम हमें पिला दे। अल्लाह, अपनी मोहब्बत का एक कतरा हमारे दिलों में टपका दे और हमें अपना दीवाना बना दे और हमें अपने गैर से बेगाना फरमा दे। या अल्लाह, मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह, गुनाहगारों का रब तेरे सिवा कोई दूसरा तो नहीं है। अल्लाह, नेक बच्चों को भी माँ ही खिलाती है और नाफरमानों के आगे भी माँ ही खाने सजा सजा के रख रही होती है। हे अल्लाह, नेकों को भी आप ही नवाजते हैं और गुनाहगारों को भी आप ही अपनी नेमतों से नवाजते हैं। या अल्लाह, आज गुनाहगारों का मजमा तेरे सामने आया है। क्या तू सिर्फ अपने नेकों को ही बख्शेगा? क्या तू सिर्फ अपने नेकों को ही नवाजेगा? क्या तू अपने नेकों को ही सिर्फ जन्नत में भेजेगा? या अल्लाह, इन गुनाहगारों का कौन है? तूने अपने नबी के अल्लाह जरिए से अपने बंदों के नाम पैगाम नहीं भेजा कि तूने कहा था और कमली वाले और वज़्ज़ुहा के मुखड़े वाले और सच्ची जुबान रखने वाले और वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले और माज़ागल बसर की आंखों वाले और वल्लैल की जुल्फ़ों वाले मेरे प्यारे महबूब, तू मेरा पैगाम इनको दे दे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कह दे ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर कर के अपने सत्यानाश कर दिया, अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी, उनको कह दे ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम गुनाहगारों तुम भी मेरी रहमत से मायूस न होना। रहमतें मैं सिर्फ नेकोकारों को नहीं देता, मेरी रहमतें गुनाहगारों तुम्हारा भी इंतज़ार कर रही हैं। और गुनाहगारों आ जाओ, मेरी रहमत से मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना, आ जाना, तौबा कर लेना, रवश बदल लेना, अपनी ज़िंदगी को बदल लेना। मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हें बख्श भी दूंगा और मैं तुम्हें रहमतों से झोलियां भी भर दूंगा। अल्लाह, ये सारा मजमा आ गया। अल्लाह, सबको आज बख्श दीजिए। आज सबके लिए बख्शिश के फैसले जारी फरमाइए। आज सबके लिए मगफिरत के फैसले जारी फरमाइए। अल्लाह, तू अपने वादों का सच्चा है। तू कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ए अल्लाह, आज अपना वादा पूरा कर दे। तूने कहा गुनाहगारों तौबा करो, मैं माफ़ कर दूंगा। ए अल्लाह, तो आज हमें माफ़ी का आज है वो हमें हमारे लिए ऐलान फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह, नौजवान भी माफ़िया मांग रहे हैं और इस मजमे में कितने बूढ़े हैं ए अल्लाह जो सफ़ेद दाढ़ियों का तुझे वास्ता दे रहे हैं। ए अल्लाह, उनकी सफ़ेद बालों की लाज रख ले। कितने मासूम हैं जिनका गुनाह कोई नहीं मगर वो गुनाहगारों की दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह, मर्द भी आए, औरतें भी आई, बूढ़े भी आए, जवान भी आए, सेहतमंद भी आए, बीमार भी आए, हर तरह का तबका यहाँ आ पहुँचा। या अल्लाह, मेहरबानी कर दे। अल्लाह, करम फरमा दे। एक रहमत का छींटा डाल दे, एक मगफिरत का जो है वो छींटा डाल दे। या अल्लाह, मेहरबानी फरमा। हम नेक बनना चाहें, हमारे लिए मुश्किल है, आप हमें नेक बनाने का फैसला फरमा लें। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेहरबानी फरमा। या अल्लाह, आज हम जो है वो अपनी झूठी ज़ुबानों से तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ए सच्चे रब, झूठी ज़ुबानों से निकलने वाली दुआओं की लाज रख ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह, मेहरबानी फरमा ले, करम फरमा दे। या अल्लाह, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह, बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों को कर्जों से नजात दे दे, तंग दस्तों की तंगियां दूर फरमा, बेरोजगारों को अच्छे रोजगार अता फरमा, बेघरों को अपने घर अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का रुख बदल दे। अल्लाह, हमारी सोच बदल दे। अल्लाह, हमारा दिन बदल दे। अल्लाह, हमारी रातें बदल दे। अल्लाह, हमारे मुंह के बोल बदल दे, हमारी आंखों का देखना बदल दे, कानों का सुनना बदल दे। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का एक एक अमल बदल दे, हमारा पूरा घराना बदल दे और हमारा उठना बैठना और हमारा याराना बदल दे। हमें अंदर बाहर से ऐसा बना हम तुझे पसंद आ जाएं। या अल्लाह, हमें अपनी पसंद वाले लोगों में शामिल फरमा, अपने पसंदीदा लोगों में हमारा नाम भी शामिल फरमा। हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत फरमा, मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमारे वालिदैन अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। बहुत सारे दोस्तों के घरों में
بیمار ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ ایک ساتھی ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ کا حادثہ ہوا، اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عافیت عطا فرما۔ اور بھی بہت سارے حضرات کی طرف سے پیغامات آئے، اللہ انہوں نے بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا کہا، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے۔ تیرے پاس شفا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ان میں سے ذرہ ہمارے گھروں کے پانی میں نازل فرما، اللہ گھر کے اندر شفا نازل فرما، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے دھکوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں بری نظر سے بچا لینا، اللہ ہمیں برے اثر سے بچا لینا، اللہ ہمیں برے لوگوں سے بچا لینا، اللہ بری مخلوق سے بچا لینا، اللہ ہمیں برے حالات سے بچا لینا، اللہ بری زندگی سے بچا لینا، اللہ ہمیں بری موت سے بھی بچا لینا، اور برے وقت سے بچا لینا، اور بری جگہ جہنم سے بھی ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمارا نصیب اچھا فرما، ہمارا نصیب اچھا فرما، ہماری زندگی اچھی فرما، اور ہماری موت بھی محمود اور اچھی فرما۔ زندگی نبی کی سنت والی عطا فرما، اور موت اللہ شہادت والی اور کلمے والی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنے نیکوں کا واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے پیغمبروں کا تجھے واسطہ ہے، اللہ تجھے تیرے کلام مقدس کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے تیری پاکیزہ صفات کا واسطہ ہے، یا اللہ تجھے تیری الوہیت کا، تجھے تیری رفعتوں کا، تجھے تیری عظمتوں کا، تجھے تیری بزرگیوں کا واسطہ ہے۔ اس مجمع کو خالی نہ کر دینا اللہ، اس کو محروم نہ لٹا دینا، ناکام واپس نہ کر دینا اللہ۔ سب سے راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا اللہ، سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے، اللہ سب کے مسئلے حل فرما دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی قبول فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا نہیں اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ اور ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما، اور ہمیں بھی اللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی موت کی فکر اور اس کی تیاری میں لگنا نصیب فرما۔ اللہ بڑا جی چاہتا ہے جس گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے زندگی کا بڑا حصہ گزرا، اللہ وہ دن جلدی دکھا کہ ہم جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھیں تو وہ برکتوں والا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یا اللہ اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، زندگی میں بار بار عطا فرما۔ اللہ جس محبوب کا کلمہ پڑھتے زندگی گزر گئی، جس محبوب کی محبت کے دم بھرتے زندگی اللہ بڑا حصہ گزر گیا، اللہ خواب میں ہی اس مبارک اور مقدس چہرے کا دیدار عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وہ رحمتوں والا روزہ، اللہ وہ رحمتوں والی جھالیاں، یا اللہ وہ برکتوں والا شہر، اللہ وہ مقدس اور مبارک گلیاں، اے کریم آقا ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرما کہ تیرے محبوب کے شہر کے ہم بھی مہمان بن سکے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ مدرسے میں پڑھنے والے، ہمارے یہاں جامعہ میں پڑھنے والے تمام طلباء، طالبات اور اساتذہ، اور اس کے وہ تمام خادمین اور محبین، بہترین ان کو صلہ عطا فرما، اور ایک ایک فرد کو اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس جگہ سے بڑے بڑے حفاظ پیدا فرما، قراء پیدا فرما، علماء پیدا فرما، اولیاء اور صالحین کی جماعتیں پیدا فرما، اور ہمارے حضرت کے فیض کو اللہ پورے عالم میں پھیلنے کا اس جگہ کو سبب اور ذریعہ فرما، اور ہمارے حضرت کے مرکز کو قبولیت عامہ تامہ عطا فرما، اور ان کی پوری جماعت کو اور بالخصوص ان کے پورے گھرانے کو اپنے اولیاء کا گھرانہ بنا، اپنے مقبولین کا گھرانہ بنا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہت سارے دوست کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ پائے، انہوں نے میسج کیے، پیغامات دیے، اللہ ان کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما، اور جو کسی مجبوری سے ان کو جلدی جانا پڑ گیا، اللہ ان کو بھی ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ مسجد شریف کے وہ مزید کاموں کا وہ تعمیری سلسلہ ان قریب ہم دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو خصوصی مدد فرما۔ مسجد کے فرش میں بنانے میں، اور یہ وہ برآمدے کے بنانے میں، اور سائڈ میں جو اس مسجد کے وہ چھت کو بڑھانے میں جو بھی ارادے ہیں، عزائم ہیں، خصوصی مدد فرما۔
اس جگہ کو وسعت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔